لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور چل رہی ہے۔ 2 آیتوں کا مفہوم اور اس کی تشریح اور تفسیر کل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج تیسری اور چوتھی آیت اس کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا مفہوم اب میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے مومنین پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کے اوپر، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو فجلدوہم، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں اور ان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پہلی 2 آیتوں کی وضاحت گزر چکی ہے کہ غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کرے یا مرد زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ اور شادی شدہ عورت اور مرد اگر زنا کریں تو پھر اتنی کثیر روایات سے ثابت ہے جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کو 100 کوڑے نہیں لگیں گے بلکہ رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب ہے ان کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس سخت سزا ہے۔ سب سے مراد یہ ہے کہ جرم انتہائی شدید ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ ایسا جرم ہے، اس لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک اور بھیانک قسم کے ہیں، اسی لیے سزا بھی اس کے مطابق بڑی رکھی گئی۔ اتنی سخت سزا شاید کسی اور جرم کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، جاننے والے ہیں، انہوں نے اس کے مناسب یہی سزا مقرر فرمائی ہے تاکہ لوگ اس بھیانک جرم سے باز آ جائیں۔ اللہ نے خود بھی قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ بات کرنے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ خدا نخواستہ میں کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کسی گند کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، تعلق رکھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس معاملے کے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اگر زنا کرو گے تو یہ اللہ کی نظر میں یہ ایسا بھیانک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مناسب سزا بھی سب سے سخت رکھی ہوئی ہے۔ وہ سوچ کر جانا، ہمارے ہاں اگر یہ حدود اور قصاص کا نظام نافذ ہوتا تو پھر کوئی اس بھیانک جرم کے قریب بھی نہ جاتا، لیکن چونکہ حدود والی سزائیں ہمارے ہاں شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کو جرأت ہوتی ہے۔ ارے زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ شرعی سزاؤں کا نکاب نہیں ہے، یہ سزائیں ہی تو روکتی ہیں جرم سے، وہ سزا ختم ہو گئی، مجرمین کے لیے رستہ کھل گیا اور یہ پھر جرم کا بازار گرم ہے ہمارے سامنے۔ بہرحال تفصیل کل گزر چکی تھی۔ آج تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں زانی کے ساتھ، زانی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ زانی کا نکاح زانیہ سے ہی ہو سکتا ہے، کسی اور سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کا نکاح کسی اور سے کرنا درست نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ آیت کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے جو بعض لوگ لے لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کرے گا مگر زانیہ کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ عام جو مشاہدہ ہے، جو عام ترتیب بنی ہوئی ہے، عام معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زانی کا میلان زانیہ کی طرف ہی ہوتا ہے یا مشرکہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ زنا ایک ایسا گندا فعل ہے، ایک ایسا گندا کام ہے جس کی وجہ سے بندے کی فطرت ہی اور اس کا باطن خراب اور خبیث ہو جاتا ہے، اس کا باطن، اس کا اندر ہی گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا جب اندر ہی گندا ہو گیا تو اس کا میلان بھی گندی چیزوں کی طرف ہوگا۔ جیسے وہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ وہ جو یرکان کا مریض ہوتا ہے نا، اس کو ہر چیز پیلی نظر، اس کو سفید چیز پیلی، تو بہرحال اس کا اندر اور مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے، اس کو گندی چیز ہی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو زانیہ ہے اور مشرکہ کافرہ ہے، اس کا میلان کافرہ عورت کی طرف جاتا ہے، زانیہ عورت کی طرف جاتا ہے، اس کو وہ حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، اس کے اندر اس کو اچھائیاں معلوم ہوتی ہیں، وہ ادھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زانیہ عورت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو بھی گندے لوگ، زانی لوگ، گانے والے لوگ، بےہودہ لوگ، کافر لوگ، ان کے اندر خوبیاں نظر آتی ہیں، ان میں اچھائیاں نظر آتی ہیں اور وہ انہی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو گندے لوگ، اسی کو اللہ تعالیٰ اسی سورہ نور میں آگے جا کر جو بیان فرما رہے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا میلان ہی گندے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، گندے لوگوں کا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نکاح ان کا ہوگا ہی زانیہ کے ساتھ یا زانیہ کا نکاح ہوگا ہی زانی کے ساتھ، اگر وہ زانی کے علاوہ کسی شریف کے ساتھ نکاح کر لے یا زانی کسی شریف عورت کے ساتھ نکاح کر لے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عام معاملات جو چل رہے ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، گندے لوگوں کا میلان گندی عورتوں کی طرف اور گندی عورتوں کا میلان گندے مردوں کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی ہو وہ ایک الگ بات ہے، اگر اپنے گناہ کی توبہ کر لی ہے، زنا ہوا، غلطی ہوئی، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحابہ سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن توبہ کرتے تھے اور سچی توبہ کرنے سے پہلے سے بھی زیادہ ان کے درجات اور شان بلند ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، گناہ ہو گیا، زنا والا ہو گیا، کوئی اور گناہ ہو گیا، سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، زنا والی غلطی ہو گئی، کوئی اور جرم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ والا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جائے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے،
انشاءاللہ سب سے بڑا گناہ جو کفر ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب وہ توبہ کرنے سے، کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں، وہ کیوں نہیں توبہ کرنے سے معاف ہوں گے؟ کفر بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اے اللہ غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے توبہ میری قبول فرما لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کفر، جب وہ معاف ہو سکتا ہے تو باقی جو چھوٹے گناہ ہیں وہ توبہ سے کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہے، بڑے بڑے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں، میرے پاس ایک ساتھی آئے، وہ بتانے لگے یہ جو محمد یوسف کرکٹر ہے وہ پہلے کافر تھا، کون سا گناہ ایسا تھا، اور اسی طرح اور لوگ بھی یہ جو کرکٹ کے شعبے کے ساتھ منسلک تھے، ان کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا یعنی کون سی گندگی اور بےہودگی تھی جو ہمارے اندر موجود نہیں تھی، جو ہم نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب توفیق دے دی ہے، اب ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہماری طرح کی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پورے باشرہ ہو گئے ہیں، اور گناہوں سے توبہ کر لی ہے، گناہ کے قریب نہیں جاتے، بلکہ اب یوں کہتے ہیں کہ وہ جو وقت ہم نے ادھر لگایا، وہ جو ہم کھیلتے رہے، کودتے رہے، خرافات کے اندر پڑے رہے، وقت ضائع کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، وہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اس وقت کا ہمیں افسوس ہے، اس وقت کا افسوس ہے سب سے زیادہ۔ اب گناہ کیا، توبہ کر لی، اب ایسا صاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے مٹا بھی دیا وہ گناہ، اب وہ گناہ رہا ہی نہیں، اب اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جو شخص توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ میں لگا رہتا ہے، اس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے کہ یہ عورت زنا کے اندر مبتلا ہے، ابھی بھی زنا کے اندر مشغول ہے، زنا والے کام کر رہی ہے، اس کے باوجود وہ کسی پاکیزہ عورت کا انتخاب نہیں کرتا، کسی پردے والی کا انتخاب نہیں کرتا، کسی شریف خاتون کا انتخاب نہیں کرتا رشتے کے سلسلے میں، بلکہ انتخاب کرتا ہے تو وہی گانے بجانے والی کا، زانیہ کا، کافرہ کا انتخاب کرتا ہے، کافرہ کا انتخاب کرتا ہے، الامان والحفیظ، اس کو وہی اچھا لگتا ہے، وہی یرکان کا مریض ہے، اس کو گندی چیز بھی اچھی چیز کی طرح نظر ہوتا ہے، یہی اچھی چیز، یہی ایسا باطن خراب ہو جاتا ہے کہ گند کے اندر اس کو خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں بھی اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ خاتون ابھی تک زنا میں مبتلا ہے، ابھی بھی زنا کروا رہی ہے، زنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پھر اس کا انتخاب کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کام میں وہ لگی رہتی ہے اور یہ راضی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے وہ حرم ذلک، یہ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے مومنین پر۔ یا پھر مشرکہ کے ساتھ نکاح کو پسند کرتا ہے، کافرہ کے ساتھ نکاح کو پسند کرتا ہے۔ اب ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، کہلواتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، یہ جو کافروں کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا، ادھر جا کر دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے، کسی نے ہندو لڑکی کے ساتھ ہے، کسی نے سکھنی کے ساتھ کی ہے، کسی نے کس کے ساتھ کی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی، تو ان کو اچھے ہی وہ لوگ لگتے ہیں ایسے گندے لوگوں کو۔ پھر اسی طرح جو زانیہ عورت ہے، اس کے سامنے بھی جب ایک لسٹ آتی ہے، یہ بھی چوائس موجود ہے، یہ بھی موجود ہے کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو وہ پاکیزہ مرد کو پسند نہیں کرے گی، وہ اگر انگلی رکھے گی تو ایسے شخص کے اوپر رکھے گی جو زانی ہے، ابھی بھی زنا میں مبتلا ہے، اس نے اپنے جرم کی معافی اور توبہ بھی نہیں مانگی، اس کو پتا ہے کہ یہ زانی ہے، اور شادی کے بعد بھی اس فعل کے اندر مشغول رہے گا،
پھر بھی وہ اسی کا انتخاب کرتی ہے اور یہ کام چلتا رہتا ہے. حرام اللہ حرم ذلک علی المؤمنین، حرام قرار دیا گیا. یا پھر وہ کیا کرے گی، کسی کافر اور مشرک کا انتخاب کرے گی. مجھے کالیں آئی ہیں امریکہ سے، خدا کی قسم. اب وہ کیا کرتی ہے، وہ خاتون کہتی میری بچی نے سکھ کے ساتھ نکاح کر لیا. اللہ الامان والحفیظ. وہ عورت رو رہی ہے کہتی میری بچی نے سکھ کے ساتھ نکاح کر لیا. میری مرضی، میری چوائس، میری پسند، مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ دی ہے، میں آزاد عورت ہوں، میں کوئی غلام تھوڑی ہوں، میں کوئی لونڈی تھوڑی ہوں. اب وہ دور گزر گیا، میری مرضی چلے، میں جس کو چوائس کروں، میں جس کو پسند کروں. کافر کے ساتھ کر لیے. حالانکہ مسلمان لڑکی کا اہل کتاب لڑکے کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، مسلمان لڑکے کا اہل کتاب لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہو. اور مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، مفتی اعظم پاکستان، لکھتے ہیں آج کل جو اہل کتاب لڑکیاں ہیں نا، وہ بھی برائے نام ہی ہیں، وہ صرف نام کے حوالے سے اہل کتاب ہیں، ورنہ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ سب دہریہ بن چکے ہیں. وہ نان بلیور ہیں، ان کا کوئی یقین بھی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، دین کے اوپر، شرعی دینی تعلیمات کے اوپر. وہ گویا دہریے ہیں. لہذا جو ان کی اکثریت لڑکیوں کی ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں، اہل کتاب اگر واقعی اہل کتاب لڑکی ہو تو مسلمان لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنا بھی مکروہ ہے، شریعت کو پسند نہیں. اور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا کسی کو، اہل کتاب لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ طلاق دے دو، چھوڑ دو. کہنے کا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہنے کا جائز تو ہے، لیکن یہ گندے اور بےہودہ لوگ ہوتے ہیں، تیری نسل ہی گندی اور بےہودہ ہو جائے، اگر بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس کو فوری طور پر طلاق دے دو. سمجھے؟ لیکن اہل کتاب کے علاوہ سے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، لیکن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ نے فرما دیا ہے ان کو وہی پسند ہے. لہذا جو ابھی تک زنا میں مشغول ہے لڑکا یا لڑکی، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جبکہ پتہ ہے مشغول ہے اور بعد میں بھی یہ کام کرتا رہے گا، پھر اس کو پسند کرنا اور اس کے نکاح کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، حرام اللہ فرماتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کافرہ اور یا مشرک کے ساتھ نکاح کرنا جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو زانی کے ساتھ تو چلو اگر مسلمان ہو یا زانیہ مسلمان ہو حرام تو ہے، جبکہ وہ زنا میں لگی ہے اور اس کو یقین ہے بعد میں بھی یہ کام چلتا رہے گا، حرام ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا اگرچہ حرام ہے. اور کافر یا کافرہ جس کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو حرام بھی ہے اور نکاح بھی باطل ہے، نکاح بھی نہیں ہوا. تو گویا نکاح کے بعد بھی زنا ہی ہوتا رہا، کیونکہ کافرہ کے ساتھ جو غیر اہل کتاب کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، یا کافر کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا. نکاح کر بھی لیا تو حرام بھی ہوا اور نکاح بھی نہیں ہوا، زنا ہی ہوتا رہا، نکاح کے بعد بھی نکاح ہی باطل. سمجھے؟ تو بہرحال تو اس لیے ہمیں ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ اچھے لوگ رشتے کے سلسلے میں اچھے ہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. مجھے اپنے دادا مولانا برلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم جامع شفیہ کی بات یاد آ گئی. حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ کمال دیکھو، بس دینداری مقدم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے تمہارا نسب چلنا ہے، تمہاری نسل چلنی ہے، اس لیے دینداری مقدم ہونی چاہیے. بہرحال یہ تو تیسری آیت کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. آگے چوتھی آیت، والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. اور رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اور یہاں مراد یہ ہے تہمت لگانا، الزام لگانا. ٹھیک ہے، تو الزام لگانا مراد ہے. اچھا، ہم نے ابھی یہ مراد لیا تھا کہ زنا والی تہمت لگاتے ہیں، یہ کہاں سے لے لی؟ حالانکہ اس کا معنی تو مطلق الزام لگانا ہے، چاہے وہ زنا والا ہو
چاہے وہ شرابی ہونے والا ہو، چاہے وہ چور ہونے والا ہو، ڈاکو ہونے والا ہو، کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ یرمون کا معنی بن گیا الزام لگانا۔ تو ہم نے یہاں خاص الزام مراد لیا ہے، زنا والا الزام لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرینہ موجود ہے، یہاں زنا والا الزام ہی مراد ہے۔ تو کرینہ کیا ہے؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، ان کو 80 کوڑے لگا۔ اب یہ 4 گواہ صرف زنا ہی کے اوپر ہیں اور کسی معاملے پر 4 گواہ نہیں، باقی جتنے معاملے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب والا الزام ہے، کوئی بھی الزام ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، میرا مال کھا گیا، میرا قرضہ نہیں دے رہا، جو بھی الزام ہے اس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، 4 گواہ تو صرف زنا والے معاملے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، معلوم ہوا زنا والے الزام کی بات ہو رہی ہے، زنا والا الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ بھی حد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کل حدود 5 ہیں، 5، اور حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سزا مقرر فرما دی ہے شریعت نے، یہ معنی ہے حد کا۔ شریعت نے سزا، جیسے زنا کے اندر بھی حد آئی ہے 100 کو، جب شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے، حد ہے، حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، 100 کے 99 بھی نہیں ہو سکتے، 101 بھی نہیں ہو سکتے، جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہی ہوں گے۔ اور دوسری جو حد ہے، یہ پاک دامن عورتوں کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کے اوپر بھی حد کا حکم شریعت نے لاگو کیا ہے، نہ 80 کوڑے۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے زنا والا کسی پر اور وہ 4 گواہوں کے ذریعے زنا کو ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، تو حد قذف بولتے ہیں۔ 80 یہ بھی حد ہے، اللہ نے شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے، بیان کر دی ہے کہ 80 کوڑے۔ اب یہ نہ 79 ہو سکتے ہیں نہ 81 ہو سکتے ہیں، یہ سزا آ گئی۔ اسی طرح چوری کے اندر بھی حد آ گئی، اور شادی شدہ اگر وہ زنا کرے فساد، وہ بھی حد آ گئی۔ شراب کے اوپر بھی شریعت نے 80 کوڑے حد مقرر کیا۔ اس کے علاوہ جو باقی جرائم ہیں اس میں شریعت نے کوئی سزا مقرر اور تجویز نہیں کی کہ اتنی سزا دی جائے، باقی معاملات کے اندر تعزیر ہے، حد نہیں۔ تعزیر کا مطلب باقی جرائم قاضی کی ثوابدید پر ہیں، حاکم کی ثوابدید پر ہیں، جو وہ حالات کے لحاظ سے مناسب سمجھتا ہے وہ سزا دے دے۔ ان 5 جرموں میں تو وہی سزا ہوگی جو شریعت نے مقرر کر دی ہے، وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ سزا ختم بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ میں قاضی کی ثوابدید ہے، کوئی اور جرم کر رہا ہے، جو مناسب سمجھے وہ سزا دے دے۔ اچھا، یہ معلوم ہوا یہ زنا والا الزام لگانا یا کسی پر الزام لگانا یہ بہت خطرناک فعل ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی نظام چل رہا ہو، اسلامی حکومت ہو، یہ اس صورت میں اس کی بڑی سنگین سزا ہے، کیونکہ زنا کی سزا سب سے زیادہ سخت 100 کوڑے، شادی شدہ تو سنسار۔ اسی طرح اس پر الزام لگانا بلا ثبوت یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اگر یہ ثابت نہ کر سکا اس پر سزا بھی بڑی سنگین ہے، کیونکہ شریعت اس چیز کو، جیسے اس چیز کو پسند نہیں کرتی تم کسی کی جان پر حملہ کرو، کہتے کسی کو قتل کرو گے تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، قصاص۔ اور شریعت اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتی کسی کے مال پر حملہ ہو، اسی طرح شریعت اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتی کسی کی آبرو پر حملہ ہو۔ زانی ہے، بدکار ہے، اس کو آپ نے بدنام کر دیا، شریعت کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے پاس گواہ موجود ہیں تو ٹھیک، اس کے اوپر زنا والی سزا لاگو ہو جائے گی، اور اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر قاضی اور جج آپ کو 80 کوڑے حد قذف کے طور پر لگائے گا۔ بہت سنگین جرم ہے۔
بڑا سنگین. اس لیے اب ہمارے ہاں جو ترتیب بنی ہوئی ہے، دیکھو جو مخالف ہے اس کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ حلال ہے، جو زبان میں آیا وہ بول دیا. جو زبان میں یہ کافر ہے، یہ زانی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ بدکار ہے، یہ سود خور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کیسے کیسے سنگین الزام ہم لگا دیتے ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اگر اسلامی حکومت ہو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ زانی ہے اور وہ چلا گیا عدالت میں، جج اس کو بلائے گا، میں نے کہا تھا یہ زانی ہے، کہا تھا کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر پیش کر دیے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم نے جو کہا تھا گواہ بھی پیش کر دیے، صحیح کہا تھا تم نے. اب قاضی کیا کرے گا؟ اس کے اوپر زنا والی حد جاری کر دے گا، جو بھی اس کی سزا بنتی ہے پیچھے جو بیان ہوگی. لیکن اگر وہ نہیں پیش کر سکا، 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب 80 کوڑے لگ گئے، سزا جاری ہو گئی، تو لوگوں کی پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ لوگوں کی آبرو کے اوپر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 80 کوڑے بھی کھانے پڑیں گے اگر ہم غلط الزام لگاتے ہیں. لوگوں کی آبرو ہے محفوظ ہے. کہہ دیا شرابی ہے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ سود خور ہے، یہ فلاں ہے، وہ چلا گیا عدالت میں، یہ مجھے شرابی کہہ رہا ہے، یہ مجھے ڈاکو کہہ رہا ہے، یہ مجھے چور کہہ رہا ہے. پھر جج بلائے گا، تو نے کہا تھا یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، گواہ لے کر کہ 2 گواہ ہیں، گواہ پیش کر دیے تو ٹھیک. اور اگر گواہ پیش نہ کیے تو چونکہ یہ حد زنا کے بارے میں تہمت نہیں لگائی، لہٰذا 80 کوڑے تو نہیں ہے، حد تو نہیں ہے، لیکن تعزیر ہے. قاضی جو مناسب سزا تو وہ کہ 10 کوڑے لگا دو، 20 لگا دو، 25 لگا دو، 6 لگا، جو مناسب سزا اس کے لیے تجویز کرے وہ سزا ملے گی اس کو. یہ اگر اسلامی سزائیں لاگو ہو جائیں تو معاشرے میں یہ جو بگاڑ اور فساد پھیلا ہوا ہے، آج جس کا جی چاہ رہا ہے جب جی چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے تھوڑے سے پیسے لے کر، جس کو جی چاہتا ہے قتل کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے مال لوٹ لیتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے مال غبن کر لیتے ہیں، کیونکہ سزائیں کوئی. اور جس کا جی چاہتا ہے کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، اس کی آبروؤں پر حملہ کرتا ہے، اس کو بدنام کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، نیندیں اڑا دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام اگر اسلامی نظام ہو، پتہ ہو چوری کی ہاتھ کٹ جائے گا، غلط الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا، سزا بھی ملے گی، کوڑے کھانے پڑ سکتے ہیں. ان لوگوں کی آبروئیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، مال بھی محفوظ ہو جائے گا، جان بھی محفوظ ہو جائے. کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا، کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا. بہرحال ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اسلامی نظام نہیں ہے، لہذا اس کی برکات سے ہم محروم ہیں. اسی وجہ سے فتنہ، فساد اور بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اگر زنا کا جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگایا تو اس کی پہلی سزا یہ ہے 80 کوڑے. تو وقتی طور پر لگ گئے 80 کوڑے، سزا مل گئی، بات ختم ہو گئی. دوسری سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، جو دوسروں کی آبروؤں کے اوپر حملے کرتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، یعنی غلطی ہو گئی. اچھا ایک بات بیچ میں رہ گئی، ایک سزا، تیسری سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. یہ دوسری سزا کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. پہلی سزا تو چلو وقتی طور پر ٹھیک، کوڑے لگے، بات ختم ہوگی. اور دوسری سزا یہ اتنا سنگین جرم ہے کسی کو بدکار کہنا جبکہ کوئی ثبوت بھی موجود نہ ہو، اتنا سنگین جرم ہے. 80 کوڑے بھی کھاؤ اور آئندہ مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کبھی بھی. توبہ بھی کر لے پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات ہے، رحمۃ اللہ. ایسا سنگین جرم ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی
لہذا کسی بھی سلسلے میں زندگی میں کبھی بھی جج کے سامنے پیش ہو گواہ بن کر جج اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. انہیں ایک دفعہ ایک شریف عورت کے اوپر یا شریف بندے کے اوپر الزام لگایا، سمجھے، اور یہ دوسری سزا ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیسری سزا اللہ نے لگائی، یہ لوگ فاسق بھی ہیں. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی یہ جرم کرنے کے بعد، اور خالی توبہ نہیں کہتی، خالی زبانی توبہ کافی نہیں، وہ اصلاح ہو، اپنے معاملے کی اصلاح بھی کر لی. یعنی جس کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کو بدنام کیا تھا، جس پر غلط الزام لگایا تھا، اس سے معافی بھی مانگ، اور آئندہ کے لیے اپنے معاملے کو درست کر لیا کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا. اگر یہ کام کر لیا، الذین تب اپنی توبہ بھی کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ والا جو استثناء ہے، اس کا تعلق فاسق کے ساتھ ہے، پہلی دو سزاؤں کے ساتھ نہیں. کیا مطلب کہ اس کے بعد یہ شخص فاسق نہیں رہے گا، گناہگار نہیں رہے گا، لہذا اس گناہ کی جو سزا قیامت والے روز ملنے تھی وہ قیامت والی سزا نہیں ملے گی اس کو. اور کرینہ کیا ہے؟ کرینہ یہ ہے کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں بخشنے والا رحم کرنے والوں، لہذا اس کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے. گناہ معاف ہو جائے گا، فاسق نہیں رہے گا، گناہ والی سزا نہیں ملے گی. باقی توبہ اگر کر بھی لی ہے وہ حد معاف نہیں ہوگی، اچھی کوڑے لگیں گے ہی لگیں گے، اور کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ بھی حد ہے، اس کا تعلق بھی حد کے ساتھ ہے، اور حد توبہ سے معاف نہیں ہوتی، یہ حد ہی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ توبہ سے بھی معاف ہے، حد توبہ سے معاف نہیں ہوتی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ وہ فرماتے ہیں نہیں، توبہ کا تعلق ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی گواہی کے ساتھ بھی ہے اور گناہ کے ساتھ بھی ہے. یعنی اس کے بعد اس کی گواہی بھی قبول ہوگی اگر سچی توبہ کر لیتا ہے، اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے معاملہ بڑا سنگین ہے. اچھا ایک بات ہے، یہاں آیا یہ مرد پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تو کیا مرد اگر کسی مرد کے اوپر الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا پھر یہ سزا نہیں ہوگی؟ یا عورت اگر کسی عورت پر یا مرد پر الزام لگا دے تو عورت کو حد قذف نہیں جاری ہوگی؟ نہیں، یہ ان کے لیے بھی یہی سزا ہے، ان کو بھی یہی سزا ملے گی. اگر عورت کسی عورت پر یا عورت کسی مرد کے اوپر الزام یا مرد کسی مرد پر الزام لگا دیتا ہے ان کے لیے، اور یہ ثابت نہیں کر سکتا، چار گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو ان کو بھی یہی 80 کوڑے حد قذف لگے گی. لیکن عام طور پر یہ الزام مرد لگاتے ہیں اور عورتوں پر لگاتے ہیں، لہٰذا اس لیے اس کو ذکر کر دیا گیا، ورنہ کوئی بھی کسی پر یہ الزام لگائے گا یہ سزا اور حد اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.